ہر ہفتے ستارے کا حساب کتاب دیکھا جاتا ہے. ولا نوع، یہ ستاروں کا کوئی چکر نہیں ہے کہ آپ کی کون سے مہینے کی پیدائش ہے، آپ کا یہ ستارہ ہے، آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کا مہینہ کیسے گزرے گا. ولا نوع، اس کی بھی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ سب نادانی والی باتیں ہیں. بلکہ یہاں تک فرمایا من عطا عرافا لم تقبل له 40 لیلہ، جو کسی نجومی کہن اپنا ہاتھ دکھاتا جا کے معاملات پوچھتا ہے اور حساب کتاب لگواتا ہے، جن کو اپنے حساب کتاب لگانے آتے نہیں، سارا دن سڑک پہ کھجل ہوتے رہتے ہیں. میرا آپ کا کیا حساب لگائیں گے؟ طوطے کو فالاں کٹوان دینے، اپنے بھی کٹوا لینے. کیسے پاگل ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے شخص کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں. یہ اللہ سے ہٹ کر ان پہ یقین کر رہا ہے. بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین، موقع کہانی پر باقی پیچھے کہہ رہا گیا. میرے استاد نے یہ کہا تھا، میرے پیر نے یہ کہا، سب کو سائڈ پہ کر. جب اتنا واضح آ گیا، کیا آگے نہیں ایاک، اللہ تیری عبادت ہے، تجھ سے سارا کچھ لینا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے تو کائنات میں کوئی نہیں ہے. وہ اپنے معاملات کہاں سے حل کرواتے تھے؟ سارے بولی. تو ان کی رہنمائی میں چلیں. صحابہ کہاں سے کرواتے تھے؟ اہل بیت اعظام کہاں سے کرواتے تھے؟ اولیاء کہاں سے کرواتے تھے؟ یہ کہاں سے بیچ میں چیزیں گھس رہی ہیں ہمارے اندر؟ نکلیں اللہ. اس لیے تو در در پہ جو ایک در پہ رہتا ہے اس کو کسی در پہ نہیں جانا پڑتا، اور جو در در پہ جاتا ہے وہ کھجل ہی ہوتا رہتا ہے. اب حساب لگانا، ہمارے بچے ہمارے ساتھ جڑ جائیں جس والدین کے ساتھ، ان کو کھجل ہونا پڑتا ہے. اور جو والدین کے ساتھ میں جڑے ہوں، کبھی والدین جائیداد سے آگ کر رہے ہیں، کبھی گھر سے نکال رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، ایسے بیوی اپنے خامن کے ساتھ جڑ جائے، پورے خاندان میں کسی کا اس کا تعلق نہ. ایک مثال ہے، خامن کے ساتھ صحیح تعلق ہو، وہ کہیں کھجل ہوگی. آج ہم رب سے تعلق چھوڑ بیٹھے ہیں، جگہ جگہ تعلق بنا رہے ہیں، پر کہیں سے مسئلہ حل ہوتا وہ نظر نہیں آتا، نہ انفرادی سطح پہ نہ اجتماعی سطح پہ. اس لیے ان ستاروں ستوروں کا کوئی چکر نہیں. ایک آدمی نجومی کے پاس گیا، کہنا بھاجی میرے سجے اچ خورک ہوندی، کہنا پیسے آن گے، کہنا کھبے پیر چ ہوندی، کہنا سفر کرے گا. پھر کہنا کھبے ہاتھ بھی ہوندی، کہنا اٹھ فلانے ہٹی گئے تو خورک پی دی. سانو خورکاں پی دیا نے، انہوں بھی جی پی سانو بھی وہی خورکاں پی. نکلے ان خورکوں سے اللہ کا واسطہ. کہڑی خورکاں چ پی گئے؟ اس مالک پہ توکل کریں، اس مالک پہ بھروسہ کریں. الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ کہتے ہیں کہ میں تیرے لیے کافی نہیں، تو کہاں نحوستے ہیں اور فلاں فلاں. تو زمانہ جاہلیت کے اندر کعبہ میں تیروں کو رکھا جاتا تھا. 3 طرح کے تیر رکھے جاتے تھے. ایک پہ لا لکھا ہوتا تھا کہ نکالتے اگر لا آ جاتا تو وہ کام نہیں کرنا، نعم آ جاتا تو وہ کام برکت والا ہو جا، ہاں ٹھیک ہے. خالی آ جاتا، 3 طرح کے تیر، خالی آ جاتا تو پھر دوبارہ تیر نکالتے کہ لا والا آتا ہے کہ نعم والا آتا ہے، ہاں والا آتا ہے کہ نا والا آتا ہے. تو یہ اس طرح بیماری چلتی تھی جیسے آج کل طوطے کے نام چل رہی. دوسرے نمبر پہ کعبہ سفر کے لیے پرندے کو اڑایا جاتا. پرندہ اگر دائیں طرف جاتا تو ہاں سفر بڑا مبارک ہے، اور بائیں طرف جاتا نہیں نحوست والا ہے، کوئی نہیں جانا. ایسے ہی کوا آ کے بیٹھ جاتا تھا، آج مہمان آندے ہیں. مستقی فرماتے ہیں کبے نے اڑا دیتا کہ مہمان آئے ہی نہیں. یہ کیا جہل والی بات ہے. ایسے ہی شاہ کے اندر الو کے ذریعے جنگ کو ہوا دی جاتی تھی کہ الو آ جاتا تو ساڑھے بڑے ہیں روح تڑپ دی آن دی ہے کہ ساڑھے بدلے اور انتقام لو. انا للہ. آج کل روحاں تے پریاں آ کے سانو یا روح آ گئی، یا پری آ گئی، یا بونا آ گیا، فلانا آ گیا. اور چوتھی چیز، شاخ میں جو سب سے نازک اور اہم معاملہ ہے جس کو ہم نے فوکس کرنا ہے، باقی چیزیں تو تھوڑی بہت چل رہی ہیں، تھوڑی تباہی کر رہی ہیں، لیکن جو میں اگلی بات کرنے لگا یہ پوری تباہی کرنے والی ہیں. درخت کی شاخوں پہ نا گرا لگاتے تھے. گرا، سفر پہ جا رہے ہیں، جاتے ہوئے شاخ کو گرا لگا، واپس آتے گرا بند ہوتی تو کہتے ہیں ہمارے گھر والوں کی عزت محفوظ ہے. اور اگر گرا کھل چکی ہوتی تو سمجھتے کہ میرے گھر والے برے ہیں، بدکار ہیں، گناہوں کی دلدل کی انتہا میں پہنچے ہیں. اور
یہاں سے یہ بیماریوں کی توہمات کی بنیاد پڑتی اور نحوست سمجھتے سمجھتے یہاں تک منحوس سمجھا جاتا کہ عورت بیٹی کو جو قتل کیا جاتا تھا کس بنیاد پہ قتل کیا کہ عورت کا چاہیے منحوس ہے. ساڑھے کار عورت بیٹی پیدا ہوئی بچی پیدا ہوئی ہے رزق کے دروازے اس لیے وہاں پر یہی حصہ ہونا کہ ہاں اس سے تو برکت کے دروازے کھلتے ہیں. جس گھر میں پہلی بیٹی آتی ہے وہاں رحمت کا 500 فرشتہ آتا ہے. ویلا مشندر منڈا آتا ہے ایک فرشتہ بھی نہیں آتا. ہمارے گھروں میں کیا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا جو مرنے پہ الفاظ بولے جاتے ہیں کیا بولے جاتے ہیں کہ مر جائے تو رب کی رضا اور بیٹی پیدا ہوتی تو جملہ اللہ کی رضا کی کر سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ. یہ کبھی خوشحال گرانا نہیں ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جس کو بیٹی کی وجہ سے زندگی میں ایک دفعہ بھی کوئی تکلیف پہنچ گئی تھکا ہوا گھر آیا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑ گیا رات کو سویا ہوا تھا بیٹی روئی آنکھ کھل گئی کسی بھی موڑ پہ ایک مرتبہ بھی تکلیف پہنچ گئی آپ نے فرمایا کن لہ سترا من النار اس کے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے. ہم اس کو نحوست سمجھیں. میں جس نے 2 بیٹیوں کی یا 2 بہنوں کی پرورش کی کل قیامت کے دن میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا جیسے 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی. اس لیے بھائی ان بیماریوں سے نکلنے کی نیت فرمائیں کوشش فرمائیں اور زمانہ جاہلیت کی جو رسومات تھی اس سے نکلیں. تو بات چل رہی تھی نحوست کے حوالے سے آخر میں بس 2-3 آیات کا تذکرہ کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ قوم صالح قوم سمود کے بارے میں کہتے ہیں فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. ان کی جو مداومت تھی گناہوں کے اوپر اس گناہوں کی نحوست کی وجہ سے عذاب آیا. ایسے قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها اپنی معیشت کے اوپر اترانا شروع ہو گئے تکبر کرنا شروع ہو گئے. تو لم تسکم من بعدہم الا قلیلا ایسی نحوست پڑی حالانکہ اتنے خوبصورت گھر کہ قرآن پاک میں آتے ہیں وینحتون الجبال وینحتون من الجبال فارحین اتنے خوبصورت کہ دلوں کو خوشی ہوتی تھی. اور آج پوری دنیا میں کتنے عجوبے ہیں 7-8 عجوبے ہیں جو ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اس کو پکڑ کے اللہ نے ان کو ایسے تباہ و برباد کر دیا ان کے معیشت کے اترانے کے اوپر. اس میں نحوست ہے. اتنے خوبصورت گھر کوئی بھی نہ رہ سکا. کہ نحوست کس چیز کی پڑی اس گناہ کی. کس گناہ کی کہ اپنے مال کے اوپر جو میں شیخہ نہیں ماری دیا میں جگہ میں بڑا لینڈ لاٹ آگا میں اس شیخیاں مارنے کی وجہ سے اترانے کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے مال کی بنیاد پہ اکڑنے کی وجہ سے رب نے پکڑ کے سارا تباہ کر دیا. ایسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کہا وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. مال تھا وہاں پر مال پہ اترایا جا رہا تھا تکبر. یہاں پر مال کی بنیاد پر نیک لوگوں کو نیکی کی راہ سے ہٹانے کی فکر اور تدبیر ہوتی رب نے پکڑ کے سب کو تباہ کر دیا. تو ان چیزوں میں نحوست ہے. یہ کالی بلی کالا کتا کوا فلانا ان چیزوں میں کوئی نحوست نہیں ہے. نحوست ہے تو انسان کے اپنے اعمال میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اعمال کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.